شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 22ویں پارہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 22ویں پارے میں سورہ احزاب کا باقی ماندہ حصہ، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین کی چند ابتدائی آیات بھی اس میں وارد ہیں. تو اس کا مختصر ترین خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. سورہ الاحزاب میں جو عمومی طور پر معاشرتی آداب اور اصول سکھائے گئے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ ابتدا جو پچھلے آیات میں کی گئی تھی اس میں ازواج مطہرات کو خطاب تھا، اور اس میں خاص طور سے ازواج مطہرات کے ساتھ خطاب کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو قوت اور طاقت عطا فرمائی اور فتوحات کا جو سلسلہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت اور مسلمانوں میں خوشحالی میں اضافہ ہوا، تو ایک فطری سی بات تھی ازواج مطہرات جن کی تعداد 9 تھی، اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ان کے نان و نفقے میں اضافہ کیا جائے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کاشانہ نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزیں انہیں پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. اس کیفیت میں ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ان کے نان نفقے میں اضافہ ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو ناگوار جانا، چونکہ کاشانہ نبوت میں صبر و رضامندی کی جو کیفیت مطلوب تھی اس کے یہ چیز خلاف سمجھی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ازواج مطہرات کو یہ خطاب کیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت اور زیب و زینت چاہیے تو رسول تمہیں تمہارے حقوق جس قدر تم مطالبہ کرتے ہو اتنا دے کر تمہیں فارغ کر دیں گے، اور اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، اور آخرت کا گھر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انعامات ہیں وہ چاہتی ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ تمہیں وہ اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے. چنانچہ ازواج مطہرات نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ دارالآخرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کو قبول کرنا گوارا کر کے، اور دنیا کی تنگی اور ترشی پر جو ہے پر سمجھوتا کر لیا. تو یہ ان کی فضیلت بھی ہے اس اعتبار سے ان آیات کے اندر. اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ احکامات کے ذریعے ازواج مطہرات کو، اور ازواج مطہرات کے بعد پوری امت کی ماؤں اور بہنوں کو اس میں خصوصی طور پر 7 احکامات دیے گئے. ایک تو یہ تھا کہ وہ جب مردوں کے ساتھ گفتگو کریں تو اپنے لہجے میں لوچ اور لچک استعمال نہ کریں، تاکہ کوئی مریض جو ہے ذہنی اور دلی جو ہے قلبی مریض جو ہے کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر میں نہ رہیں، چونکہ عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ اس کا گھر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے انداز کی زیب و زینت کو اختیار نہ کریں، اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکلیں. اور آگے یہ تھا کہ چوتھا حکم یہ کہ وہ نماز کی پابندی کریں، 5واں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں، اور چھٹا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو یہ وہ، اور 7واں یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ہر اعتبار سے روحانی اور اخلاقی طور پر مضبوطی کے جو فارمولے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیے. اس کے علاوہ جو اہم ترین سورہ احزاب کے جو 22ویں پارے میں دوسرے جو مضامین آئے ان میں اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر مردوں کے معاشرے میں بھی اور عمومی طور پر مسلم معاشرے میں جو اچھے اوصاف ہونے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو مقام اور درجات عطا فرماتا ہے، ان میں یہ ہے کہ انہیں اسلام، ایمان، قنوت یعنی دائمی اطاعت، صدق، صبر اور خشوع، اور صدقہ اور روزے اور شرمگاہوں کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ذکر، ان سب چیزوں سے اس کو اپنے آپ کو مزین اور مسلح کرنا ہوگا. اور یہ آیت نمبر 35 تک ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کی ایک عائلی قوانین کے اعتبار سے ایک بڑی اہمیت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لے تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سارے احکامات وراثت کے اور ہر چیزوں کے اس کا انطباق ہوتا تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
نبوت سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس چیز تبنی کے حکم کو مسلمانوں کے لیے ختم کیا اور یہ کہا کہ کوئی کسی کا، چونکہ نسب کی حفاظت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، چنانچہ یہ بات قرار دی گئی کہ جو نسبی طور پر جو جس کے بیٹے ہیں وہی بیٹے کہیں گے، کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے شفقت تو کی جا سکتی ہے، اس کو وصیت کے ذریعے اس کو کچھ مال بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حقیقی بیٹے کی طرح کے حقوق اور نسب نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب جو ہے ان کا نکاح ہوا، اور پھر وہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور اس نکاح پر کفار کی طرف سے زبردست قسم کا طعن اور تشنیع کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تو ان سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی وضاحت کی کہ اس طرح کے جو تبنی کے یا منہ بولا لے پالک کے جو احکامات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ اور یہیں پر ایک اور چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت ازدواج ہیں، جو آپ نے زیادہ شادیاں کی، اس حوالے سے مشرکین کی طرف سے اور آج کے دور کے منافقین کے اور مرتدین کی طرف سے جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس کا اگر کوئی جواب یا اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہے اور اس کے اندر ایمان ہو اور اس کے اندر یقین ہو اور اس کے اندر انصاف ہو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر غور کرے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ہوا وہ 45-40 سال کی ایک خاتون سے ہوا، اور جبکہ آپ عنفوان شباب میں اور انتہائی خوبصورتی اور ہر اعتبار سے ایک مثالی مرد تھے، تو اس وقت 25 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، اور جب تک وہ زندہ رہیں کسی اور دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد باقی جتنی ازواج ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک واحد خاتون ہیں، ام المومنین ہیں کہ جو کنواری تھی، اس کے علاوہ جتنی ہیں کوئی ان میں بیوہ ہے، کوئی ان میں جو ہے وہ مطلقہ ہے، کوئی کسی طرح کی ہے، یہاں تک کہ اس میں سیدہ سودہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھیں کہ اتنی بڑی عمر کی تھی کہ انہوں نے اپنی باری بھی جو ہے دوسری ازواج کو دے دی۔ تو اس طرح کے پاک اور منزہ قسم کے صفات کے جو نبی ہیں، ان کے سلسلے میں اگر کسی طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو کم از کم اس پہلو پر جو لوگ غور کریں تو یقیناً ان کے دل سے ہر طرح کے وسوسے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے جو انعام کیا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 5 امتیازی خصوصیات ہیں، جن میں پہلی یہ ہے کہ آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن جو ہے گواہی دیں گے۔ تو گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلی گواہی انسانوں کی اور بنی نوع انسان کے حق میں اگر ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اہل ایمان کو سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کفار اور فجار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور دائمی ہلاکت سے ڈرانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، گویا آپ بشیر و نذیر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نیکی، اصلاح اور اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سراج منیر ہیں، اور آپ کے وجود پر نور سے دنیا سے تمام ظلم اور جہل کی جو ہے ظلمتیں دور ہوئی اور شبہات کا ازالہ ہوا، اور چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سراج منیر اور چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب اس کا طلوع ہوتا ہے تو دنیا سے ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں جس کی لوگ رعایت نہیں کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو وہ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ تو گویا آج پرائیویسی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، گویا پرائیویسی کا یہ اصول ہے جو قرآن کریم نے سب سے پہلے بیان کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں کھانے کے لیے دعوت دے تو وہاں کھانا کھانے کے بعد فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو، یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے گپیں شپیں تم ہانکنے لگ جاؤ اور صاحب خانہ کو تکلیف ہو اس سے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ تمہیں اگر کسی غیر محرم خاتون سے کوئی چیز مانگنی پڑے حاجت کی تو پردے کے پیچھے جو ہے مانگا کرو، اور اسی طریقے سے عورتوں کو اپنے محارم کے علاوہ بے پردہ کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 55 تک یہ احکامات بیان کیے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 56 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا تمام اہل ایمان کو حکم دیا گیا، اور یہ گویا آپ کے مقام اور مرتبے کے اضافے کا سبب ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا تمام امت کے لیے ثواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امہات المومنین کے اوپر جو ہے حجاب کا حکم نازل ہوا ہے، تو گویا گھر سے ہی کسی بھی اچھائی کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، تو گویا یہ حکم ایسا تھا کہ جس کی ابتدا پہلے کاشانہ نبوت سے کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان، جو ہے ازواج مطہرات اور اہل بیت جو ہیں وہ پاکیزگی میں معیار بنیں، چنانچہ ان کے لیے جو ہے حجاب کی فضیلت بیان کی گئی اور ان کو حکم دیا گیا۔ اور حجاب اور پردے کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حجاب ایسا ہو کہ جو پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ اب اس کے لیے لوگ جلباب اور خمار اور جو ہے چادر اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی کپڑا ہو کہ جسم کو، بدن کو جہاں اپنے چھپا لے، اور اسی طریقے سے وہ حجاب جو ہے فی نفس ہی پرکشش نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، جیسے آج کل جو ہے برقعے بہت منقش قسم کے اور جدید ترین تراش خراش کے ڈیزائنر سے بنوائے جاتے ہیں کہ جو بذات خود جو ہے افتتان جو ہے فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حجاب اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم جھلکے، اور اسی طریقے سے کشادہ ہو، اور اس میں جو ہے معطر اور خوشبودار نہ ہو، اور مردوں کے لباس سے مشابہ نہ ہو، اور کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان جو ان کا جو مذہبی شاعر کے اعتبار سے لباس ہو ویسا نہ ہو، اور شہرت والا نہ ہو۔ تو یہ کچھ پردے کے احکامات ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ چیز حقوق آخری طور پر اس صورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اور اسلامی شریعت کے ان احکامات کو تمام آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر جیسے امانت کو پیش کیا، اور انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ انسان ہے کہ جس نے اسے قبول کیا اور آج اپنے جو ہے ظلم اور جہل کی وجہ سے اس کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اب یہ امانت کا پیش کرنا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے ان آیات پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا میں 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس میں اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان جو ہے ربوبیت کے ان نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو معجزے عطا کیے ان میں یہ ہے کہ وہ انتہائی صابر اور شاکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے نبی تھے، اور جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے تک ان کے ہم نوا ہو کے ان کے ساتھ تسبیحات پڑھتے، اور جب وہ زبور پڑھتے تو جو ہے باضابطہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اس لیے جو ہے لحن داودی کہا جاتا ہے۔ اور جب جانور بھی ان کی قرات سنتے تب بھی ان کے اوپر بھی جو ہے رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، چنانچہ گویا انہوں نے وہ ایک اپنی جو پہلی اسٹیل مل قائم کی اور جو لوہے کا کارخانہ قائم کیا، اس میں ان کے لیے موم کی طرح لوہا آ جاتا تھا کہ جس کے ذریعے زرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ بنایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے سیدہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کے معجزات میں یہ اور ان کی خصوصیات میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی، اور تانبا ان کے لیے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہو گیا تھا کہ جس طریقے سے چاہتے وہ جو ہے اس تانبے سے چیزوں کو جو ہے وہ ڈھال لیتے۔ اسی طریقے سے جنات کو ان کے لیے تابع کر دیا، اور مشکل ترین جو کام ہیں تعمیرات وغیرہ کے وہ جنات سے لیے جاتے تھے۔
اور اسی لیے ہوا کو ان کے جو ہے مسخر کر دیا کہ جس ہوا کے اوپر جو ہے ایک تختے پر بیٹھ کے وہ 2 مہینے کے مسافت جو ہے بھی بہت جلد وہ پوری کر لیا کرتے. یہ ساری کے ساری ان بزرگ برگزیدہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اور جو معجزات اور خصوصیات عطا فرمائی، تو اس کے نتیجے میں وہ مغرور نہ ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور صابر و شاکر رہے. اور اس کے برعکس اہل سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی آیت کا نام بھی اسی سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ ایک یمن کا ایک علاقہ ہے کہ جہاں کے وہ لوگ قوم سبا تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی تمام وسائل و فراوانیاں، ہر گھر قلعہ نما، ہر گھر کے آس پاس جو ہے باغات، اور باغات بھی جو ہے وہ اس طرح کے کہ اس کے تمام راستے جو ہیں وہ درختوں کے سائے میں ہیں، اور مشکل سے مشکل راستے ان کے لیے آسان کر دیے گئے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے سد معارب جو ایک پانی کا ڈیم تھا ان کے لیے، پانی کا محفوظ ذخیرہ، اس کو توڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی پوری بستی زیرہ آب آ کے ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ 15 سے لے کے 21 تک اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد مشرکین کے عقائد اور نظریات کی جو ہے وہ اور وہ جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے تھے، اس حوالے سے 22 سے لے کے 27 تک آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو ہمارے پاس مال اور دولت ہے، وہ ہمارے بڑے ہونے کی دلیل ہے. تو گویا ہم اس کے اہل تھے تبھی ہمیں ملا ہے، اور ہمیں دنیا میں ملا ہے، اور اگر آخرت کا بھی کوئی تذکرہ ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ ملے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے جو ہے اس خوشحالی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مختلف قسم کے جو ہے الزامات لگاتے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو سخت ترین عذاب سے جو ہے دوچار کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی صورت جو ہے سورۃ الفاطر ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس میں بھی توحید باری تعالیٰ کی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں، شرک کی نفی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو مختلف مراحل سے جو ہے تخلیق کیا. اور پھر اس کے بعد بہت ساری حصی مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کفر و ایمان، ضلالت اور تاریکی، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اور مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور اس کائنات کے اندر جو اس کی تخلیق میں جو تنوع پایا جاتا ہے، جو ویرائٹی پائی جاتی ہے، چاہے وہ رنگوں کی ہو، چاہے وہ خوشبوؤں کی ہو، چاہے وہ ذائقے کی ہو، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی جو ہے ڈرتے ہیں. اب وہ چاہے علم کائنات ہو یا علم شریعت ہو، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ترین نعمتوں کو اور ان چیزوں کو، کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی طرف اس تذکرے کو پھر پھیر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امت محمدیہ کی یہ فضیلت نازل کی گئی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل ہوا ہے. لیکن حاملین قرآن نے قرآن کریم اٹھانے والے اس امت کے 3 گروہ ہو گئے. ایک وہ جو ہیں ظالم ہیں، یہ وہ گناہ گار مسلمان ہیں کہ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. اور دوسرے وہ مقتصد ہیں کہ جو درمیانے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں جو ہے نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو سابق بالخیرات ہے، جو سچے مومن ہیں، جو طاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے ہیں. اور بہرحال ان تینوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تینوں جنت میں جائیں گے. سابق بالخیرات تو فوراً جنت میں جائیں گے، لیکن جو مقتصد ہیں یا جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، ان کو بہرحال اپنے گناہوں کا انجام بھگتنے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جنت میں داخلہ فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین ہے جو مکی صورت ہے. اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں. اور عام طور پر لوگ جو ہے اس کو مرتے ہوئے کسی بھی جو بیچارہ نزع کے عالم میں کسی شخص کے اوپر پڑھنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ آیت یہ صورت اس لیے نازل ہوئی، جبکہ اس کے اندر بہت ساری احکامات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس
جو ہے اس میں ابتدا سب سے پہلے جو ہے قرآن کریم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک، اور پھر اس کے بعد کفار قریش کا تذکرہ ہے کہ جو کفر و ضلالت میں بہت آگے بڑھ گئے تھے اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک بستی کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک شخص جو نبی تو نہیں تھا لیکن نبیوں کا سچا امتی تھا، اس نے ان کو نصیحت کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی تو اس شخص کو انہوں نے شہید کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت جو 23ویں پارے کی ابتدا میں اس شہید شخص نے اپنے قوم کو جو خطاب کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلی صورت کے اندر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔